عزیزان گرامی، دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی، یا اگر دعا کے بارے میں غور کروں تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ کیا کروں، کیا سوچوں، کیا میری فکر ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے؟ سب سے پہلی شرط، میری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی کہ جب میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی، یعنی میں نے اپنا کام پورا کیا ہوگا۔ امتحان دینے کے لیے گئے، پیپر میں سوال آیا کہ دیوار چین کہاں ہے، لکھ کر آ گئے اکاڑا میں۔ سوال آیا دریائے سندھ کہاں سے بہتا ہے، لکھ کر آ گئے بغداد سے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاس ہو جاؤ۔ یہ صلوات پڑھ لیں محمد یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ دریا کے رستے میں کچا مکان بنا کے بیٹھا ہوں، سال میں 4 دفعہ سیلاب آتا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرا گھر نہ بہے۔ جہاں سے چشمہ بہ رہا ہے میں وہاں اپنا مکان بنا کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھتا ہوں اور اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میری جھونپڑی نہ بہے۔ یہ دعا کی شرائط میں پہلا مرحلہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ کہیں میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ بعض کام خودکار ہیں، خود بخود کے ہیں، اگر میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا تو دوسرا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بھائی اللہ کا گھر بھی سیلاب سے نہیں بچتا، میرا گھر تو کیا گھر ہے۔ ہر سال جب مکے کے اندر طوفانی بارش آتی ہے تو ہزاروں مرتبہ، اگر مبالغہ نہ ہو تو سینکڑوں مرتبہ خانہ کعبہ ڈوبا ہے، کئی مرتبہ خانہ کعبہ گرا ہے۔ جو اپنے گھر کو بھی علت اور معلول کے قانون سے نہ بچاتا ہو، وہ میرے گھر کو کیوں بچائے گا؟ شاید اس نے اپنے گھر کو بھی علت اور معلول کے قانون اور قاعدے میں رکھا ہی اس لیے تاکہ میرے گھر بہتے ہوئے گھر کو تسلی ہو جائے۔ کوتاہی نہیں ہونی، کمی نہیں ہونی، کوئی میری طرف سے نقص نہیں رہنا، پھر میں جب دعا کروں گا تو اللہ نے قبول کرے گا۔ لکھ کر آیا ہوں، پڑھا پورے طرح سے، صحیح جواب دیے ہیں۔ اب یہ کہ نمبر اچھے آ جائیں، اچھا قبولیت کا درجہ مل جائے، ایک کام، یعنی علت اور معلول کے نظام کو مجھے نہیں توڑنا۔ جی بھائی دیکھیے، دعاؤں کے ذریعے سے فضیلتیں نہیں ملتی، عطا الہی ہے جو فضائل عطا کرتا ہے۔ مثلا میں اگر دعا کرتا رہوں کہ میرا بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جائے، تو میرا بچہ کعبے میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی بات روشن کر دیتا ہوں، اگر میں یہ دعا کرتا رہوں کہ میرے بچے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن جائے، تو میرے بچے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار میں در نہیں بنے گا۔ میں دعا کروں ستارہ میرے دروازے پر آ جائے، مجھے یہ دعائیں کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کون، یا میرا اس مقام اور اس درجے پر کیفیت میری ہے کہ میں اس طرح کی آرزویں اللہ سے کروں۔ پہلا مرحلہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری کوتاہی نہ ہو، کوئی میں کوتاہی کرنے والوں میں سے شمار نہ کیا جاؤں، پھر اللہ سے دعا مانگوں۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ دعائیں مصلحت کے مطابق، حقیقی دعا ہوتی ہی وہ ہے جس میں یہ کہا جائے کہ یا اللہ جو میری مصلحت میں ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اللہ کو املا نہ لکھواؤں اور ہمارے میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کو نہ بتاؤں کہ یہ کر دے اور وہ کر دے، میں اللہ سے یہ کہوں یا اللہ مجھے یہ چیز اس وقت دے کہ جب میری مصلحت میں ہو۔ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو، میں مانگنے آیا ہوں، دینا تیرا کام ہے۔ میں اپنا کام کروں، اس کے کام کی ذمہ داری میں نہ لگاؤں، اس کی ذمہ داری میں معین نہ کروں۔ یہ ماں اپنے شیر خوار بچے کے لیے دلیا پکاتی ہے، فیرنی پکاتی ہے، کھچڑی پکاتی ہے، جی رقیق غذا بناتی ہے، گرم گرم جلتی ہوئی غذا جب وہ چولہے سے اتار کے رکھتی ہے، اور یہ بچہ بھوکا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بھوک کے مارے لپک رہا ہوتا ہے، تو ماں ہاتھ دبوچ لیتی ہے، اس کا رونا برداشت کر لیتی ہے، اور اگر زیادہ زور زبردستی کرتا ہے تو اس کو اور تنبیہ بھی کر دیتی ہے،
وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اگر کہہ دیا کہ تم اسے دے کیوں نہیں رہی ہو، تو جواب یہی آتا ہے کہ میں نے بنایا اس کے لیے ہے، مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا۔ اگر تم رب مجازی کے مزاج کو سمجھ لو گے تو رب حقیقی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری مصلحت کیا ہے؟ میں اپنے رب سے وہ مانگوں جو میری مصلحت میں ہو۔